پروگرام میں آپ سے خوش آمدید اخونزادہ صاحب. انفیکٹ آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر کوئی جو نیشنل سیکورٹی کا کورس تھا اس کے شرکاء اس میں کچھ پولیٹیشنز بھی تھے اور رکن تحریک انصاف قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے وہاں پہ صدر پاکستان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, گویا کہ اس وقت سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں, ملک کے اندر سیاسی انتشار کی فضا ہے, آپ اپنا رول پلے کریں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آج اسپیکر نے بھی بلایا تھا کل گویا کہ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو, بٹ جو سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. جو پہلے بات آپ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے, ماضی کو بھلا کے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, تو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہے. آپ کے اختیار میں یہ ہے بھی صحیح کہ اگر کوئی مفاہمت ہوتی بھی ہے تو اس کے نتیجے میں عمران خان کو باہر لے آئیں گے آپ؟ دیکھیے جی, اب اختیار جو ہے وہ سیاستدانوں کے اپنے ہاتھوں میں ہے. جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس سے جمہوری ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں اور طاقت آ جاتا ہے جمہوری اداروں کے ہاتھوں میں. لیکن جب سیاستدان ایک دوسرے سے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر سیاسی ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ طاقتور بن جاتے ہیں. تو اگر ہمارے سیاستدان چاہے کہ ہماری عزت بڑھے, ابھی شوکت یوسفزئی صاحب شکوہ کر رہے تھے نا, حیرانی کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور ایک ایس ایچ او اس کو روکتا ہے بہت توہین آمیز طریقے سے. تو اس سے زیادہ سیاسی اداروں کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. جب آپ سیاسی اداروں کو کمزور کرتے ہیں تو نہ اپوزیشن لیڈر کا کوئی حیثیت رہتا ہے, نہ وزیر اعظم کا کوئی حیثیت رہتا ہے, نہ ایم این اے کا کوئی حیثیت رہتا ہے, اور پھر یہ سارے نام کے عہدے ہو جاتے ہیں, طاقت کا یہ اور چلا جاتا ہے. لیکن جب سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو ناظم کے پاس جتنا طاقت ہوتا ہے اتنا دوسرے ادارے کے سربراہ کے پاس نہیں ہوتا ہے. 2008 جس انداز میں سر ترامیم کی جاتی ہے اخونزادہ صاحب, براڈ کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر جس طرح یہ ترامیم ہوتی ہیں, جی جی بالکل وہ بھی, لیکن میں ساتھ ایک سوال بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اخونزادہ صاحب, ایک سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں نہیں بلکہ آج اقوام متحدہ نے بھی جو تاحیات استثناء لیا ہے پریزیڈنٹ نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, اس کے اوپر بڑے سیریس کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس سے تو آپ نے عدلیہ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کر دے, اس پہ تو رول آف لاء کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کنسرنز بھی بڑے جائز ہیں عالمی ادارے کی جانب سے؟ دیکھیے جی, جائز ہے ناجائز ہے, عدالت یہاں پہ ہے, پارلیمانی ادارے ہیں, پارلیمان قانون بناتے ہیں, عدلیہ جو ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں پہلے والے بات کو جو ہے اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. 2008 میں ہمارے پاس کوئکلی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. 2008 میں ہمارے پاس سمپل اکثریت بھی نہیں تھا, لیکن جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس ٹائم پہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں طاقت تھا. اب اگر سیاستدان چاہتے ہیں 3 کام کرے, 3 کام کے لیے بیٹھ جائے. نمبر 1 کہ ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو, شفاف ہو, جو ہارے جو جیتے وہ سب تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے, نہ عمران خان صاحب کو, نہ زرداری صاحب کو, نہ نواز شریف صاحب کو, لیکن ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو جج, جرنیل, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے, اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی کی طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. تیسرا یہ یقینی بنائے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہو, اور یہ تب ہوگا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں گے اور اپنا کندھا دوسرے اداروں کو پیش نہیں کریں گے کہ اگر وہ کندھا آپ کو پسند نہیں تو شوکت صاحب ماضی بلائیں سر, جب تک ہم کہیں گے کہ ماضی آپ ہی بلا دینا, جائز کے ہاتھ میں لائیں گے, ہمارا حیثیت یہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کو ایک ایسیچو جو ہے وہ روکے گا. جی شوکت صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کے سر, کتنا پازیٹیولی کہا جا رہا ہے کہ آئیں
پارلیمان کا فورم موجود ہے. آج پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ پارلیمان کے تھرو سب کچھ ہوگا, تو سر اسے یوز کریں بجائے اس کا بائیک آؤٹ کرنے کے. پہلی بات تو یہ کہ پارلیمان کی اپنی وقت تو بنائے نا. آج اس کا اپوزیشن لیڈر اناؤنس نہیں ہو رہا ہے, سینٹ کا اپوزیشن اناؤنس نہیں ہو رہا ہے, تو یہ کس کی طرف سے مطلب یہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ حکومت کیا اپنی مرضی کے اپوزیشن لیڈر تلاش کر رہی ہے؟ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ جو اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. کیا IMF کے قرضے لینے سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ جمہوریت تو اسی سے مضبوط ہوگی نا کہ آپ کے خلاف ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے, آپ اس کو برداشت کریں. اپوزیشن کو آپ انتشاری کہتے ہیں. اگر کوئی پرامن جلوس بھی نکالے تب بھی انتشار. ابھی ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں جی اس طرح نہ کرے, اس طرح نہ کرے, اس طرح. یہ جو ڈکٹیشن مل رہی ہے نا سیاست کے اندر, تو یہ صرف مسلم نون کا وتیرہ رہا ہے شروع سے لے کے ابھی تک. ایسا نہیں, ہمیشہ اپنے اپوننٹ کو چاہے وہ فوج میں ہو چاہے وہ جج عدالتوں میں ہو, انہوں نے انتقام کا اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ غلط ہے. آئی تھنک کہ تھوڑا سا سیاسی بننا پڑے گا سب کو. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ انتقامی کارروائیاں نہ کریں. اگر یہ انتقامی کارروائیاں ہوں گی تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور عدم سیاسی استحکام بڑھے گا. بہت شکریہ.